بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پرائم منسٹر یوتھ بزنس لون اسکیم کی جانب سے بہت بڑی خوشخبری آ چکی ہے۔ 1,13,949 لوگوں کے قرضے منظور کر لیے گئے ہیں۔ دوستو، آپ صرف 5 منٹ کے اندر گھر بیٹھے چیک کر سکتے ہیں آپ کا قرضہ منظور ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اگر آپ کا قرضہ منظور ہو چکا ہے تو 2 طریقے میں آپ کو بتاؤں گا قرضہ لینے کے۔ اس ویڈیو کے اندر تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ کا قرضہ منظور ہوا ہے تو آپ صرف اور صرف 1 مہینے کے اندر تمام تر ریکوائرمنٹ پوری کر کے اپنا قرضہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلے نمبر پہ دوستو ایک چیز آپ نوٹ کر لیں، یہاں پہ اسٹیٹکس آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں جو کہ پرائم منسٹر یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون اسکیم کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹوٹل جو لون کے لیے اپلائی کیا تھا 24,26,710 لوگوں نے اپلائی کیا تھا۔ 4,32,642 لوگوں کے قرضے جو ہے ان پروسیس ہیں، ان کی درخواستوں کو چیک کیا جا رہا ہے۔ 1,13,949 لوگوں کے قرضے منظور کر لیے گئے ہیں اور 18,80,119 لوگوں کی درخواستوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، ان کو قرضہ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دوستو ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، 102 چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 پہ تو دوستو 10 بڑے بینک ہیں جنہوں نے قرضہ فراہم کیا ہے پرائم منسٹر یوتھ بزنس لون اسکیم کے تحت۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے نمبر پہ جو سب سے زیادہ قرضہ پرووائڈ کیا ہے وہ نیشنل بینک نے پرووائڈ کیا ہے۔ اگر آپ نے نیشنل بینک میں درخواست جمع کروائی ہے تو ہائی چانسز ہیں آپ کا قرضہ منظور ہو چکا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ NRSP مائکرو فنانس بینک جو ہے اس نے سب سے زیادہ قرضے منظور کیے ہیں۔ نمبر 3 پہ اخوت اسلامک مائکرو فنانس بینک ہے، انہوں نے سب سے زیادہ قرضے منظور کیے ہیں۔ اس کے علاوہ بینک آف پنجاب ہے، اس کے بعد یہ رورل سپورٹس پروگرام ہے، اس کے بعد GS بینک ہے، اس کے بعد UBL بینک ہے، اس کے بعد زرعی ترقیاتی بینک ہے، اس کے بعد بینک الفلاح ہے، اور اس کے بعد حبیب بینک لمیٹڈ، اور اس کے بعد یہ بینک الحبیب ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بینک آف خیبر۔ ان تمام بینکوں نے تقریباً ان کی تعداد بنتی ہے 10۔ ان 10 بینکوں نے سب سے زیادہ قرضے جو ہے منظور کیے ہیں، میں نے آپ کو لسٹ ان کی بتا دی ہے۔ اب دوستو چلتے ہیں مین چیز کی طرف۔ اگر تو آپ نے پرائم منسٹر یوتھ بزنس لون اسکیم کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے تو آپ اپنے درخواست کے سٹیٹس کو یہاں آ کے چیک کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا قرضہ منظور ہوا ہے یا نہیں ہوا، ان پروسیس ہے یا پھر آپ کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، آپ اپنے درخواست کے سٹیٹس کو یہاں آ کے چیک کر سکتے ہیں۔ طریقہ کار یہ ہے، یہاں پہ سب سے پہلے نمبر پہ آپ قومی شناختی کارڈ نمبر لکھیں گے، جو بھی آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہاں پہ آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں یہاں پہ فار ایگزامپل اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھ رہا ہوں 35,102,31,13۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں جی اس طریقے کے ساتھ آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ موبائل فون نمبر آپ نے وہ لکھنا ہے جو کہ آپ کا اپلائی کرتے ہوئے آپ نے لکھا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جی میں نے اپنا موبائل فون نمبر لکھ دیا۔ اس کے بعد نیچے آئیں گے تو یہاں پہ دوستوں قومی شناختی کارڈ ملنے کی تاریخ آپ نے مینشن کرنی ہوگی۔ جب آپ کا شناختی کارڈ بنا تھا وہ تاریخ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس کے بعد یہاں پہ تاریخ پیدائش آپ لکھیں گے، آپ کی ڈیٹ آف برتھ کون سی ہے جو شناختی کارڈ کے اوپر لکھی ہوئی ہے وہی آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو کوشش کرنی ہے جو شناختی کارڈ کے اوپر چیزیں لکھی ہیں وہ یہاں پہ آپ لکھیں۔ ٹھیک ہے، تاریخ پیدائش میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں نے عارضی طور پہ آپ کو سمجھانے کے لیے یہ 2023 کی تاریخ ڈالی ہے۔ ٹھیک ہے، قومی شناختی کارڈ ملنے کی تاریخ میں نے 2023 کی عارضی طور پہ ڈالی ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کو دکھانے کے لیے تو آپ نے کیسے چیزوں کو پر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پہ آپ کو سبمٹ کا آپشن دیا گیا ہے، آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کی درخواست کا سٹیٹس آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، کس طریقے کے ساتھ آئے گا، یہاں پہ میں نے موبائل فون نمبر کے اوپر جو چیک کیا ہے، ایک دوست نے بھی مجھے اسکرین شاٹ بھیجا ہے، یہاں پہ اپنے اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے اوپر CNIC ویریفائڈ بائی نادرا ٹرو یہاں پہ اوپر لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اگر آپ کا شناختی کارڈ جو ہے ویریفائی ہو چکا ہے نادرا سے تو یہاں پہ آپ کے سامنے ٹک کا آپشن آ جائے گا، کیونکہ یہ جو لون اسکیم ہے اس سے جو آپ کی پرسنل انفارمیشن ہے وہ نادرا سے ویریفائی کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تو آپ واقعی ایلیجیبل ہیں تو پھر آپ کو لون ضرور ملے گا۔ اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ آپ کو یہاں پہ لکھی نظر آئے گی، اس کے بعد موبائل فون نمبر، اس کے بعد آپ نے جب اپلائی کیا تھا تو آپ نے بزنس سیکٹر کیا ان کو بتایا تھا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، یہاں پہ ٹیکسی اوبر کریم وغیرہ یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد کرنٹ اسٹیٹس سبمٹڈ ہے جی، اس بائی کی جو درخواست ہے وہ سبمٹ ہے۔ اس کے بعد اپرووڈ اماؤنٹ یہاں پہ شو نہیں ہو رہی کیونکہ اس کی درخواست ابھی سبمٹ ہو چکی ہے، اس کو چیک نہیں کیا گیا۔ اگر تو آپ کا قرضہ منظور ہوا ہے تو یہاں پہ کرنٹ اسٹیٹس کے اندر آپ کو اپرووڈ لکھا ہوا نظر آئے گا اور نیچے یہاں پہ اپرووڈ اماؤنٹ آپ کو لکھی ہوئی نظر آئے گی۔
اگر آپ کی درخواست ریجیکٹ ہو چکی ہے تو دوستو کرنٹ اسٹیٹس میں ریجیکٹڈ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا، اور اس کے بعد اپرووڈ اماؤنٹ کے اندر آپ کو کچھ بھی لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے کے ساتھ آپ گھر بیٹھے موبائل فون نمبر کے اوپر بھی اپنے درخواست کے اسٹیٹس کو چیک کر سکتے ہیں، اور لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے اوپر بھی آپ اپنے درخواست کے اسٹیٹس کو چیک کر سکتے ہیں۔ جو دوست بار بار یہ پوچھ رہے تھے کہ سر یہ جو پرائم منسٹر لون اسکیم ہے اس میں ابھی اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں اپلائی کرتے، تو یہاں پہ دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں، اپلائی فار لون کے اوپر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے سامنے یہ چھوٹا سا نوٹیفیکیشن آتا ہے، آپ نے اس کو کلوز کرنا ہے۔ ابھی بھی اس کی جو رجسٹریشن ہے وہ جاری ہے، آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب لوگ اپلائی کرتے ہیں تو ان کی درخواستیں جو ہے وہ ان پروسیس میں چلی جاتی ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو اسٹیٹس یہاں پہ دکھائے ہیں، اسٹیٹکس، ٹھیک ہے، یہاں پہ تو جو بھی آدمی اپلائی کرتا ہے لون اپلائیڈ کے اندر اس کا نام یہاں پہ آ جاتا ہے، اس کا جو ہے کاؤنٹ ہو جاتا ہے کہ اس بندے نے اپلائی کر لیا۔ اس کے بعد اگر آپ کو درخواست ان پروسیس ہے تو یہاں پہ آپ کا کاؤنٹ ہو جائے گا، اپرووڈ ہو چکی ہے تو یہاں پہ ریجیکٹ ہو چکی ہے تو یہاں پہ آپ کا کاؤنٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آج کے لیے آپ کو بتانا یہ تھا کہ پرائم منسٹر یوتھ بزنس لون اسکیم کی جانب سے 1,13,949 لوگوں کے قرضے منظور کر لیے گئے ہیں۔ اگر تو دوستو آپ کا قرضہ منظور ہوا ہے تو آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ آپ نے کام یہ کرنا ہے، جس بینک میں آپ نے قرضے کے لیے اپلائی کیا تھا نا، فار ایگزامپل اگر آپ نے نیشنل بینک میں درخواست جمع کروائی تھی، یا پھر آپ نے بینک آف پنجاب کو سلیکٹ کیا تھا قرضہ لینے کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ نے آن لائن اپلائی کیا تھا تو آپ سے پوچھا گیا تھا سلیکٹ کریں آپ کون سے بینک سے قرضہ لینا چاہتی ہیں، نیشنل بینک سے، بینک پنجاب سے، اخوت مائکرو فنڈس بینک سے، عسکری بینک سے، ایچ بی ایل بینک سے، میزان بینک سے، کس بینک سے آپ قرضہ لینا چاہتے ہیں۔ تو جس بینک کو آپ نے سلیکٹ کیا تھا نا، اس بینک کے پاس آپ کی اپلیکیشن ہے، اگر تو اس بینک نے آپ کا قرضہ منظور کر لیا ہے تو آپ نے اس بینک کے پاس جانا ہے، اس کو آپ نے اپنے درخواست کے اسٹیٹس کو دکھانا ہے، جی میرا قرضہ منظور ہو چکا ہے، تو برائے مہربانی جو ہے میرا قرضہ مجھے جو ہے ریلیز کریں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو آپ نے بینک اکاؤنٹ ان کو پرووائڈ کیا ہوا ہے اس بینک اکاؤنٹ میں آپ کا قرضہ جو ہے آپ کو دیا جائے گا۔ اگر تو بینک کسی ریزن کی وجہ سے آپ کا قرضہ ریلیز نہیں کر رہا تو آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ چیز آپ کی رہتی ہے، مثلا آپ کی فزیکل ویریفیکیشن جو ہے اگر وہ نہیں ہوئی تو بینک وہ کرے گا کہ آپ واقعتاً نہیں جس کام کے لیے قرضہ لے رہے ہیں وہی بندے ہیں، یا پھر آپ نے جھوٹ وغیرہ تو نہیں بولا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ریزن ہے تو بینک آپ سے ساری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرے گا اور اس کے بعد قرضہ آپ کا ریلیز کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو بہت سے اسٹوڈنٹس کا قرضہ جو ہے منظور تو ہو چکا ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قرضہ نہیں مل رہا۔ نہ ملنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کوشش ہی نہیں کر رہے، بینک میں جا ہی نہیں رہے، آپ کو یہی نہیں پتہ کہ آپ کی درخواست کون سی برانچ کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہاں بھی ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اگر آپ کو یہ نہیں پتہ کہ آپ کا قرضہ، مثال کے طور پہ اگر آپ نے اپلائی کرتے ہوئے بینک آف پنجاب کو سلیکٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، تو آپ سے اس وقت پوچھا گیا تھا کہ آپ کون سی سٹی میں رہتے ہیں اور کون سی برانچ سے آپ جو ہے قرضہ لینا چاہتے ہیں، کون سی برانچ میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ کراچی میں ہیں اور بینک آف پنجاب کو سلیکٹ کیا تھا آپ نے، تو بینک آف پنجاب جو آپ کے قریب ترین ہے کراچی کے اندر جو آپ نے سلیکٹ کیا تھا اس برانچ کے اندر آپ نے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر اگر آپ کا قرضہ منظور ہو چکا ہے تو بینک آف پنجاب کے کسی بھی برانچ میں آپ جائیں گے، یا نیشنل بینک کی یا کسی بھی بینک کی، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ فلاں برانچ کے اندر آپ جائیں، وہاں سے آپ کو قرضہ ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہ ساری تفصیلات ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے فوری طور پہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔